معزز سامعین و ناظرین، ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نکلے گی اور وہ زمین میں آ کے فساد بپا کرے گی۔ آج ہم اسی بات کو حدیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ان کا واضح لفظوں میں ذکر ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ تو حدیث طیبہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اور وہ کیا کریں گے اور وہ کیسے نکلیں گے اور کیسی وہ تباہی مچائیں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا، وہ کیسے ختم ہوں گے۔ چند چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث طیبہ ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور اس کو امام احمد نے بھی نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج ایک دیوار کو کھودتے ہیں، وہ ایک دیوار کو توڑتے ہیں، وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کو توڑتے جاتے ہیں، توڑتے جاتے ہیں، توڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا امیر انہیں کہتا ہے کہ اس سے آگے ہم کل کام کریں گے۔ ان کو وہ روک دیتا ہے، ان کو وہ واپس چلنے کا کہہ دیتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے دن آتے ہیں، اس دیوار کو توڑتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ بالکل توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا امیر انہیں کہتا ہے کہ واپس چلتے ہیں، ہم اس کو کل توڑیں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے مسلسل۔ تو پھر ایک دن وہ دیوار کو توڑیں گے، حتیٰ کہ جب وہ توڑنے کے قریب ہوں گے تو ان کا امیر جو ان کو لیڈ کر رہا ہوگا وہ کہے گا کہ انشاءاللہ اس کو ہم کل توڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے انشاءاللہ کہا تو اب وہ دیوار جہاں پر تھی وہیں پر رک جائے گی، اب وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگی، دوبارہ مضبوط نہیں ہوگی۔ حالانکہ پہلے وہ مضبوط ہو جاتی تھی، وہ توڑ کے جاتے تھے، جب وہ صبح آتے تھے تو وہ دیوار دوبارہ مضبوط ہوتی تھی۔ اب وہ ایسی نہیں ہوگی، جب وہ دوسرے دن آئیں گے اس دیوار کو توڑیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو وہ جو قوم ہوگی، وہ جو لوگ ہوں گے وہ باہر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ باہر آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چشموں کا پانی پی جائیں گے، چشموں کا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کر بھاگیں گے، اور وہ جو لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج کے، وہ اپنے نیزوں کو آسمان میں بلند کریں گے۔ جب وہ نیزوں کو آسمان میں بلند کریں گے اور نیزوں کو نیچے لائیں گے تو ان کے جو نیزے ہوں گے وہ خون سے رنگے ہوئے ہوں گے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی قابو پا لیا ہے، ہم نے زمین والوں پر بھی قابو پا لیا ہے۔ یعنی مراد یہ کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو نیزوں کے اوپر خون آیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آسمان والے ہمارے تابع ہو گئے، اور جو لوگ ہم سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ زمین والے ہمارے تابع ہو گئے۔ اس بات کی وجہ سے وہ غرور و تکبر میں آ جائیں گے، ان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں گے۔ جب ان کے اندر سختی، غرور، تکبر پیدا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، ایک کیڑا پیدا ہوگا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس کے بعد ان کا گوشت کھا کر زمین کے جانور جو ہیں یہ موٹے تازے ہو جائیں گے اور یہ شکر گزار ہوں گے۔ تو اے لوگو،
یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، اگر ان کو تاریخی حیثیت میں آپ جا کے دیکھیں تو ان کے حوالے سے ہمیں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو بہت بڑے قبیلے تھے، یاجوج الگ اور ماجوج الگ، جو کہ فساد برپا کرتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، جن کو ذوالقرنین، جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر ہے، ان کے اور لوگوں کے درمیان انہوں نے دیوار قائم کر دی تھی، ان کو بند کر دیا تھا۔ جب ان کو بند کر دیا گیا تو اب وہ قیامت تک اس میں بند رہیں گے، قرب قیامت میں نکلیں گے اور آ کے زمین میں فساد پھیلا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرب قیامت کے اندر یہ ظاہر ہوں گے، اور جب یہ ظاہر ہوں گے تو اس وقت قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فساد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ امت مسلمہ کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔